وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 18ویں سپارے کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے، اسی بنا پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المؤمنون رکھا گیا۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفات کا ذکر فرمایا گیا کہ جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ٹھہریں گے۔ ان میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی قد افلح المؤمنون، کہ وہ سچا ایمان رکھتے ہیں جو ریا اور نفاق سے پاک ہے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں وہ خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسرا وصف بیان فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو اور فضول باتوں سے اور کاموں سے اعراض کرتے ہیں، ایسی لغو باتوں میں اور فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خاص طور پر خیال رکھتے ہیں۔ اور 5ویں صفت یہ بیان فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ اور 6ٹھی صفت یہ بیان فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ 7ویں صفت یہ بیان فرمائی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی خوب پابندی کرتے ہیں، ان کے ارکان اور آداب کی رعایت رکھتے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ وقت پر نماز ادا کرنے کی پابندی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ 7 اوصاف ذکر کرنے کے بعد فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ جن میں یہ 7 اوصاف ہوں گے وہ جنت الفردوس میں جائیں گے اور ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے مزے کریں گے۔ تو قرآن کریم نے ان 7 صفات کا ذکر کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بجتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ نے کیسے انسان کو ایک نطفے سے خون میں تبدیل کیا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں بنائیں، پھر انسان کو وجود بخشا، پھر اس میں روح پھونکی اور پھر کس طرح خوبصورت شکل و صورت بنا کر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد انسان کی زندگی کے مراحل کہ وہ بچہ ہوتا ہے، بچے کے بعد وہ لڑکپن میں جاتا ہے، پھر جوانی میں جاتا ہے، پھر بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اور بڑھاپے میں انسان کی وہی صورت جو بچپن میں ہوتی ہے وہی صورت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ ان سارے مراحل کو پیدا کر سکتا ہے اور اس
انداز سے انسان کی تخلیق نئے سرے سے کر سکتا ہے، اس اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ مشرکین مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ کیا اللہ ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا مرنے کے بعد؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر ان کے اس نظریے کی تردید کی اور کہا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جو اللہ بغیر کسی وجود کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی میٹیریل کے تمہیں وجود بخش سکتا ہے، اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ انسانوں کو دوبارہ ضرور زندہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی دعوت کا بھی تذکرہ کیا، اور یہاں یہ بتایا کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کی اپنی قوموں کو جو دعوت تھی اس کے الفاظ ایک ہی تھے، ان سب نے اپنی قوموں کو توحید کی طرف بلایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا اس کائنات کا مالک ہے۔ باقی جتنے انبیاء آئے ان سب نے اسی قسم کی دعوت دی، ان کی دعوت کے اندر گویا کہ یکسانیت پائی جاتی تھی، اور پھر اس کے ذریعے مسلمانوں کو بھی یہ درس دیا کہ تم تو ایک نبی کے ماننے والے ہو، تم تو ایک نبی کے فالورز ہو، تمہارے اندر اتحاد، تمہارے اندر یکسانیت، تمہارے اندر آپس کی باہمی اخوت، محبت اور آپس کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جو بالکل مثالی ہو، اس میں اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر اہل ایمان کی اور اہل تقوی کی 4 صفات ذکر فرمائی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنے دل میں اللہ کا خوف زندہ رکھتے ہیں۔ دوسرا وصف یہ بیان فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، کہ وہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت اہل ایمان کی یہاں یہ بیان فرمائی والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ وہ ریا سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، اور اپنا ہر عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے رب کی خوشنودی کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اہل ایمان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ ان کو احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ اہل ایمان کی 4 صفات ذکر کرنے کے بعد یہ ترغیب دی گئی کہ اہل ایمان کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مخلص مومنوں کے مقابلے میں کچھ حرمہ نصیب ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کریم کا اور صاحب قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ یہاں پر قرآن کریم نے کیا اور کہا کہ ان کی سرکشی کے 3 بڑے اسباب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کرتے۔ اگر وہ تھوڑا بہت غور و فکر کر لیں اور اپنی عقل کو استعمال کر لیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور قرآن کو بھی تسلیم کر لیں۔ دوسرا یہ بیان فرمایا کہ وہ محض ضد اور عناد کی وجہ سے اپنی اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کریم کو نعوذ باللہ جھٹلا رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، ایسا نہیں، بلکہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے وہ اپنی بات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا سبب قرآن کریم نے یہاں سوالیہ انداز میں ان سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کو جنون کے کوئی آثار دکھائی دیتے ہیں کہ جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے؟ اور یہاں پر پھر قیامت کا بھی تذکرہ کیا گیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن 2 قسم کے گروہ ہوں گے،
ایک وہ گروہ کہ جن کو سعداء کہا جاتا ہے، نیک بخت، اور فرمایا کہ ان کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، اور ان کے مقابلے میں کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جن کو اشقیاء قرآن کی زبان میں کہا گیا کہ ان کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، اور وہاں قیامت میں نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ پیسہ اور مال و دولت کام آئے گی، بلکہ وہاں تو سفارش بھی نہیں چلے گی، وہاں پر کرپشن کا بھی کوئی شائبہ نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ وہ کفار اور اللہ کا انکار کرنے والے جو دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، قیامت میں ان کو یاد کرایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا قال کم لبثتم فی الارض، کہ تم زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ قالوا، تو وہ جواب دیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا کے اندر ٹھہرے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں قیامت میں ان کی جو حالت ہوگی اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور کہا کہ قیامت کے دن ان کی حالت انتہائی قابل رحم ہوگی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام اہل ایمان کو اپنے رب سے مانگنے کی ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی، اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ اے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، کیونکہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر احکامات ذکر فرمائے گئے ہیں، چاہے وہ معاشرتی احکامات ہوں، خاندانی احکامات ہوں، یا انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے احکامات ہوں۔ اس سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ وہ احکامات ذکر کیے گئے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے آداب اور احکامات کا ذکر فرمایا گیا۔ ابتداءً زنا اور فحش اور برے اعمال کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اس کی سزائیں ذکر کی گئی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، ان کی یہ سزا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، اگر کوئی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 40 کوڑے لگائے جائیں، تاکہ وہ آئندہ کسی پاک باز مرد اور پاک باز عورت کے اوپر جھوٹی تہمت نہ لگا سکے۔ اور دوسری سزا قرآن نے ان کی یہ بیان کی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول ہو جائے گی، اب وہ دوبارہ گواہی دینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور فرمایا کہ یہ فاسق لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لعان کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگائے یا کوئی بیوی اپنے مرد کے اوپر جھوٹی تہمت لگائے تو اس کا کیا حکم ہے، قرآن کریم نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر 5واں حکم یہاں پر قصہ افک کی ضمن میں بیان کیا گیا، جھوٹی تہمت کے حوالے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان پر مشرکین نے اور ان پر جو منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا، اور 10 آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور آپ کی پاکیزگی بیان کی گئی، اور ان منافقین کی مذمت کی گئی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ اور تکلیف پہنچائی۔ اور پھر بڑے واضح انداز میں قرآن کریم نے ایک اصول بھی بیان فرما دیا اور فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو گویا یہ واضح اصول ہے کہ جو پاک باز عورتیں ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، اور بری عورتیں وہ برے مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جو عورت آ گئی ہے اس کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جو عام انسان کے ذہن اور تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر 6واں حکم اس سورہ مبارکہ میں گھر میں داخل ہوتے وقت
اجازت لینے کا اور سلام کرنے کا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اہل ایمان تم اس وقت تک کسی دوسرے کے گھر میں مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور سلام ان کے گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا گھر میں داخل ہونے کا حکم بیان کیا گیا۔ اور 7ویں نمبر پر اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو اپنی نظریں جھکانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اسی طرح وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، مردوں اور عورتوں دونوں کو مساوی طور پر اپنی نظریں جھکانے کا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ یہاں ہمارے معاشرے میں جو افراط اور تفریط پایا جاتا ہے، یا جو ناانصافی پائی جاتی ہے، یا جو جانبداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ہم میں سے ہر ایک شخص خواتین پر تو یہ زور دیتے ہیں کہ وہ برقع کر کے گھروں سے باہر جائیں اور وہ پردے کا اہتمام کریں، لیکن قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن کریم نے مساوی طور پر جہاں عورتوں کو خطاب کیا، عورتوں سے پہلے مردوں کو خطاب کیا گیا اور کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے جھکائیں۔ تو جس قدر پردے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، اس سے کئی گنا زیادہ مردوں کے لیے بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اس معاملے میں افراط اور تفریط سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ اور 8واں حکم حقوق زوجیت کا ادا کیا گیا کہ جو آزاد مرد اور عورتیں ہیں اور آزاد مرد اور عورتوں کا نکاح ہو جائے تو وہ آپس میں حقوق زوجیت ادا کرے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ۔ اور پھر 9واں حکم یہاں پر غلاموں کے بارے میں دیا گیا کہ جو غلام یا لونڈیاں ہیں ان کو بھی ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے اس طبقے کے اوپر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ لوگوں کو جو جنگی قیدی بنا لیے جاتے تھے ان کو غلام اور لونڈیاں بنا دیا جاتا تھا، اور پھر ان سے ہر طرح کا جائز اور ناجائز کام کروایا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر ایک تو سب سے پہلے اس محروم طبقے کے حقوق متعین فرما دی، اور فرمایا کہ ایسا نہیں کہ غلاموں کو اور باندیوں کو ایسی مخلوق تصور کیا جائے کہ جن کے کوئی حقوق ہی نہیں، بلکہ ان کے حقوق ہیں، وہ انسان ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے قرآن نے حقوق متعین فرما دیے۔ دوسرے نمبر پر ایسے غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرنے پر اسلام نے ثواب کا اور انعام کا اعلان فرما دیا، حکم مقرر کر دیا کہ ان کو آزاد کرایا جائے۔ اور یہاں یہ حکم بھی دیا گیا کہ کچھ لوگ اس زمانے میں غلاموں اور باندیوں سے ناجائز کام بھی کروایا کرتے تھے، اس کی بھی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی، اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ ایسا حرام ذریعہ معاش جو ہے اس کے طور پر غلاموں اور باندیوں کو استعمال کرنا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں یہاں 3 مثالیں ذکر کی گئی۔ پہلی مثال اہل ایمان کے لیے ہے، اور وہ مثال یہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ ایک چراغ، ایسا چراغ کہ جو بالکل صاف شفاف شیشے سے بنا ہوا ہو، اور اس میں وہ کسی قندیل اور تاکچے میں ہو، اور اس کا نور چاروں طرف پھیل رہا ہو اور وہ مسلسل روشنی دے رہا ہو، اور اس چراغ کے اندر زیتون کا صاف اور شفاف تیل ڈالا جائے تو وہ ایسا ہوگا کہ ہر طرف روشنی بکھیرے گا۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان کی، مومن کی مثال یہی ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ ہدایت کی روشنی پھیلاتا ہے، وہ ایمان کی روشنی پھیلاتا ہے، وہ اخلاق کی روشنی پھیلاتا ہے، وہ کہیں پر بھی نفرتیں نہیں پھیلاتا، وہ کہیں پر بھی
فتنے کا سبب نہیں بنتا، وہ کہیں پر بھی فساد کا سبب نہیں بنتا۔ اس کے مقابلے میں جو منافقین ہیں یا جو کافر ہیں ان کی مثال یہ دی گئی، دو مثالیں ان کے لیے دی۔ ایک والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، کہ ان کے اعمال کی مثال سراب کی سی ہے، جیسے انسان کو دور سے وہ پانی نظر آتا ہے لیکن قریب پہنچ کر وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتی ہے، ایسے ان کو اعمال اپنے مزین نظر آتے ہیں، اور یہ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، ہم فلاح انسانیت کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی ساری محنتیں اور کوششیں رائے گاں جائیں گی اور یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اور ان کے لیے دوسری مثال یہ بیان کی گئی، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، کہ ایک سمندر ہو جس میں تہ بتہ اندھیرا ہو، تاریکی ہو، انسان کو اپنا ہاتھ بھی نہ سجائی دیتا ہو، اپنا جسم بھی نہ نظر آتا ہو، ایسی تاریک ایک ماحول ہو۔ فرمایا کہ یہ کافر لوگ، یہ منافق لوگ ایسی تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ مثالیں بیان کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے مزید کچھ احکامات ذکر فرمائے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، چھوٹے بچے اور گھر کے ملازم، ان کو حکم دیا کہ 3 موقعوں پر وہ بھی بغیر اجازت کے کمرے میں اور گھر میں داخل نہ ہوں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت جب قیلولہ کیا جاتا ہے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات لکم، یہ 3 تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں جو گھر کے غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ اور یہاں 12واں حکم یہ دیا گیا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی احکامات ہیں کہ وہ بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہ ہوں، بلکہ کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے یا اجازت لے کر وہ گھر کے اندر داخل ہوں۔ اور اسی طرح 13واں حکم یہاں پر ان خواتین کے بارے میں ذکر کیا گیا جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، تو ان کے بارے میں حکم ہے کہ اگر وہ عام جس طرح پردہ ہے وہ اس انداز سے پردہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 14واں ادب یہاں یہ بیان کیا گیا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ اور 15واں ادب یہاں یہ بیان کیا گیا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو اس مجلس میں جہاں مشورہ ہو رہا ہو، بغیر اجازت کے اس مشورے سے اٹھ کر جانا یہ نامناسب ہے۔ اگر تمہیں جانا بھی پڑ جائے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، جانا بھی پڑ جائے تو اجازت لے کر ادب کے ساتھ اٹھ کے مجلس سے جایا جائے، بغیر اجازت کے جانا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اور 16واں حکم یہ بیان کیا گیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، وہ عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا وہ انداز نہیں ہونا چاہیے جو عام انسانوں کو ہے۔ آپ کو اس انداز سے نہ پکارا جائے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ کی کائنات اور اس کی قدرت اور اس کے علم کا تذکرہ فرمایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے وہ ان کے سامنے آ جائیں گے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ایسی علیم ذات ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا،
وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔